زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں۔ انسان کی زندگی اس انداز سے بہتر بنتی ہے کہ جب خواہشات کا ہجوم کم ہو، جب انسان کے دل میں بہت ساری خواہشات نہ ہوں، بہت ساری تمنائیں نہ ہوں، آرزویں بہت ساری نہ ہوں لیکن اتنی ہو کہ جتنی پوری ہونے کی امید ہو۔ تو جب خواہشات کا ہجوم کم ہوتا ہے تو انسان کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ آپ نے ایک جملہ تو سنا ہوگا کہ ضرورتیں تو غلاموں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے۔ خواہشات کا ہجوم اتنا زیادہ بعض اوقات ہمارے دل و دماغ پر سوار ہوتا ہے، اتنا ہجوم کیے ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ خواہشات جائز بھی ہوتی ہیں اور خواہشات ناجائز بھی ہوتی ہیں۔ ناجائز اور جائز خواہشات کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم دین کی تعلیمات سیکھیں گے، جب ہم علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، جب ہم مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کون سی خواہشات اچھی ہیں اور کون سی خواہشات بری ہیں۔ خواہش رکھنی چاہیے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ خواہش رکھنی چاہیے اللہ ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ خواہش رکھنی چاہیے اللہ کریم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہمیں جذبہ نصیب کرے، ہم دین کی خدمت کرنے والے بنے۔ خواہشات رکھنی چاہیے اللہ مجھے اولاد دے تو ایسی اولاد دے کہ جو اولاد میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والی بنے۔ خواہشات ضرور رکھیں اللہ مجھے ایسا مال دے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں، جو مال حلال طریقے سے کماؤں، جو مال اپنے رشتہ داروں پر اور مستحق اور ضرورت مندوں پر خرچ کروں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے خواہشات کا ہجوم۔ ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہوں گے اور انشاءاللہ نعت خواں بھی ہوں گے، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو مبلغین کا کچھ تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران مبلغ بھائی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو عمران بھائی کرتے ہیں۔ عمران بھائی سے بھی ہم بات کریں گے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہاشم اتاری بھائی، بزرگ مبلغین میں سے ہاشم بھائی ہیں، دعوت اسلامی کے پرانے ذمہ دار ہیں، اور الحمدللہ میرے دل کی جانب ہیں ہمارے نعمان اتاری بھائی۔ نعمان بھائی کی گفتگو آپ ہمارے پروگرام زندگی بہتر بنائے میں سنتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے نعت خواں ہیں عدنان شیخ اتاری بھائی۔ عدنان بھائی کی آواز ہے، اللہ نے لحن ایسا دیا ہے، سوز بھی ہے، ساز بھی ہے۔ اللہ عدنان بھائی کو برکت عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے کلام سنتے ہیں اور عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے۔
مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا چہرہ کتاب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے میرے آقا جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب جو عالم کا جو عالم کا محبوب یگانہ ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لب نورانی کالی زلف یک مستانی مخمور علمت بریا اس صورت نو میں جانا کت جان جہانا سچ آنکھ میں رب دی شانہ اس شان تو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے بغیر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھے جانیا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مولا یوسف نو خود آپ کے بک جاندے مولا یوسف نو خود آپ کے بک جاندے مولا یوسف نو خود آپ کے بک جاندے تک لیندی زلیخا جو تک لیندی زلیخا تصویر محمد دی گئی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی
ہے نا 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 بن سکی ہے نا بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا جولا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار کا آرا ہمارا نبی آج یوسف بھی ان کے غلامی میں ہے تم نے دیکھا زلیخا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا ہر کسی سے بھی کیوں چاہیے طلب سے بھی کچھ مفوا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا ایک گناہگار کو اور کیا چاہیے ہر کی جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نہ بن سکے نہ بن سکے گا نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے ہوائی آغاز تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہار زمین و فلک چمک و چمک سکہ نشان تمہارے لیے چنا میں چمن میں چمن میں سمن میں سمن میں پھبل میں پھبل میں دلغل میں سزائے میں گائے میں ایسے میں ایسے میں امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجیل و مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سباب چلے شباب پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے بیوہ کے تلے سلام کلے سزا کی زبان تمہارے لیے سزا کی زبان تمہارے لیے اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے خورے کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے نہ بن سکے نہ بن سکے گا نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تم حاکم برایا تم قاسم عطایا تم دافع بنایا تم شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا یہ بولے سدر والے چمنے جگہ کے کھالے سب میں چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا
تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کریم نظر بد سے بچائے، اللہ اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت قبول فرمائے۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک درویش سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ درویش نے اپنا کشکول آگے کر دیا، کہا بادشاہ سلامت، اس میں ڈال دیجئے جو دینا چاہتے ہیں۔ اب بادشاہ نے اپنے گلے سے ہار اتارا، انگوٹھیاں اتاری اور اس کشکول میں ڈال دیا، اور کچھ اشرفیاں جیب سے نکال کر وہ بھی ڈال دیں۔ جب دیکھا تو کشکول بڑا ہے اور یہ چیزیں وہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہیں۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا اور خزانے سے بوری بھر کے اشرفیوں کی خزانے کی منگوائی، تو وزیر نے وہ بھی ساری اس کشکول میں ڈال دی۔ اتنا سارا سونا چاندی زیورات ڈالے گئے، بجائے اس کے کہ کشکول بھر جاتا، کشکول اور بڑا ہو گیا۔ بادشاہ کو آیا کہ میں بادشاہ ہوں، فقیر کا کشکول نہیں بھر سکا۔ بادشاہ نے کہا کہ خزانے کا منہ کھول دیا جائے۔ خزانے کا منہ کھولا گیا اور اس کے اندر مزید خزانہ ڈالنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے پاس جتنا خزانہ تھا سارا ختم ہو گیا، لیکن وہ کشکول نہیں بھرا بلکہ مزید بڑا ہوتا چلا گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب بادشاہ کے چہرے پر اس درویش نے، اس فقیر آدمی نے دیکھا کہ بے بسی آ چکی ہے، تو فقیر آدمی جو تھا ہاشم بھائی، وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ میں اس کا کشکول نہیں بھر سکا، ملک کا بادشاہ ہوں، بادشاہ پیچھے گیا اور ہاتھ باندھ لیے، کہا بابا جی غلطی ہو گئی، یہ بتائیے کہ یہ کشکول بھرا کیوں نہیں؟ اتنا خزانہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، درویش نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ بادشاہ یہ جو کشکول ہے نا، یہ کشکول ہے خواہشات کا۔ تم ساری دنیا کی دولت بھی اس کے اندر ڈال دو گے نا تو یہ کشکول بھرنے والا نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقیقت یہی ہے، یہ جو ہم اپنے دلوں کو خواہشات کا کشکول بنائے ہوئے زمانے بھر میں گھوم رہے ہیں، اپنے دل کو کشکول بنا کر اسے بھرنے کی فکر میں مشغول ہیں، اسی فکر کے اندر رات دن ہم گزارے جا رہے ہیں، لیکن یہ خواہشات کا کشکول ایسا ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کیوں بھرنے کا نام نہیں لے رہا؟ حدیث پاک سنیے، اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی تمنا کرے گا، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ حقیقت یہی ہے، انسان زندگی گزارتا ہے، محنت کرتا ہے، انسان کاروبار کے نئے نئے آئیڈیاز سوچتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میری خواہشات پوری ہو جائیں، کسی طرح میں اپنی جو بھی تمنائیں ہیں وہ ساری کی ساری پوری کر لوں، لیکن تمنا ہے، یہ خواہش جو ہے مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ کشکول جو خواہشات کا ہے مزید بڑا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر میں اتر جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے کاش دنیا میں نے اچھے اعمال کیے ہوتے، کاش میں خواہشات کے چنگل میں پھنس کر، کاش کے خواہشات کے ہجوم میں گرفتار ہو کر میں اپنے آخرت سے غافل نہ ہوتا۔ اگر انسان خواہشات کم کرے، یقین جانیے زندگی بڑی اچھی ہو سکتی ہے، بہت زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں اچھی جائز خواہشات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری اچھی خواہشات ہیں، نیک خواہشات ہیں، اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام جو ہمارا دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور آج ہم نے اس کا موضوع بھی رکھا ہے خواہشات کا ہجوم۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مبلغین بھی ہوں گے، اور ہاں آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں رکن شورا حاجی امین اتاری صاحب بھی ہوں گے۔ ہاں سیٹ پر نہیں ہوں گے، بیرون ملک میں ہیں، انشاءاللہ وہاں سے ہمارے ساتھ
یہ شامل ہوں گے اور ان سے ہم بات بھی کریں گے۔ رکن شورا اگر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مرحبا، ہیں خوش راشد آمدید، بھائی؟ ماشاء اللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم۔ آپ سنائیے حضور، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ رب العالمین، علی کل حال، دامن مصطفیٰ میں۔ الحمدللہ۔ حضور سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا آپ اس وقت کہاں پر ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ ساؤتھ کوریا میں ہوں، اور یوں تو تقریباً 18 ہمارے سینٹرز ہیں یہاں پر، جی، اور ابھی ہم دیگر سٹیز کی طرف روانہ بس ہونے والے ہیں، تو میں نے کہا چلیں موقع تھا تو حاضری دے دوں آپ کے یہاں بھی۔ بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے نظریہ چلیں زوم ہی۔ کیا فرمائیں گے حضور؟ آج ہمارا موضوع ہے خواہشات کا ہجوم، خواہشات کے متعلق، اور مزید آپ کچھ اگر ارشاد فرمانا چاہیں۔ نہیں، گفتگو تو آپ کی ماشاءاللہ ابھی شروع ہوئی ہے، اور امید ہے کہ ہمارے دیگر مبلغین بھی ایک اچھا خاصا جو ہے وہ مواد، مضامین انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے۔ انشاءاللہ۔ اور یہ مدنی چینل کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر ہی موضوع پر ہماری جو ہے وہ تربیت کا بھی سامان ہوتا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت اچھے ٹپس ملتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عام فہم بات ہے کہ لرننگ موڈ میں انسان اگر ہو، چاہے وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو چکا ہو، کیونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے، اور اگر کوئی کہے کہ یار ہم نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، تو سچی بات ہے کہ یہ بات بالکل بجا ہے کہ زندگی جب گزرتی ہے تو انسان کو بڑے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بعض کم عمر ضرور ہوتے ہیں لیکن باتیں بڑی اچھی کر جاتے ہیں۔ جی، تو بات سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق بات ہو، اور مدنی چینل میں چونکہ اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو الحمدللہ باتیں سننی چاہیے، اور اس پر اگر عمل کر کے دیکھیں گے تو امید ہے کہ زندگی بہتر ہو جائے گی، جو کہ ہمارا مضمون ہے کہ زندگی بہتر بنائے۔ تو اب اگر کوئی ایجڈ ہے، عمر زیادہ ہے، تو وہ بھی اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے، ورنہ سچی بات ہے کہ جو حالات ہیں وہ تو مطلب دوریاں پیدا کر رہے ہیں، جی، اور دعوت اسلامی جو ہے نا وہ جوڑ رہی ہے، الحمدللہ۔ تو توڑنے کے لیے نہیں، ہم جوڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو موضوع کے مطابق اگر بات کی جائے تو میرے ذہن میں ایک بات تھی جب آپ کا یہ وہ سنا تھا کہ بڑے بوڑھے جو سمجھاتے تھے بچپن میں، ہم سنتے تھے ان سے کچھ باتیں، تو ایک بڑی لاجیکل بات کرتے تھے کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ یہ ملتا نہیں ہے، واہ، بہت خوب۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ ملتا نہیں ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لینا تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ اب یہ ایک بدی سی بات ہے، ظاہر ہے اگر کوئی ارب پتی سیٹ ہے اور اس کو بظاہر لکھنا نہیں آتا، وہ چیک پہ سائن بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ہی ادارے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ ملازمت کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ لکھنا پڑھنا ہی سب کچھ نہیں ہے، کہ اگر لکھنا پڑھنا ہوتا تو سارے جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں یہ سارے امیر ہوتے، اور جو بھی جاہل ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے وہ سارے مزدوریاں کر رہے ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہے، نصیب مقدر، یہ رب تعالیٰ نے جسے جو چاہا عطا فرمائے، وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، تو لہذا اس معاملے میں پھر ایک لاجیکل بات ایک اور بھی ہے کہ خواہش ہمیشہ یہ سوچی جاتی ہے مال کے حوالے سے ہی، جبکہ خواہش نمازوں کی طرف بھی تو ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو اچھا پابندی سے باجماعت نماز پڑھتا دیکھا تو کیا خواہش نہ ہو کہ یار میں بھی باجماعت نماز پڑھا کروں؟ کوئی اچھا تلاوت کرنے والا ہو، کسی کی اچھی تلاوت سنے تو خواہش نہ ہو کہ یار میں بھی اچھی تلاوت واہ، کروں؟ کوئی اچھا علم دین حاصل کر رہا ہے، کوئی اچھی باتیں بتا رہا ہے، تو میں خواہش نہ کروں کہ میں بھی مبلغ بن کر مطلب بیان کروں، میں بھی اس طرح مدنی قافلوں میں سفر کروں، میں بھی اس طرح کریا گاؤں گاؤں جا کر اس طرح خدمت کروں۔ تو خواہشات کا اپنا ایک پورا ایک جنگل ہے، لیکن حضور ایک سوال۔ بدقسمتی یہ کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ صرف دنیا کے مال کے حوالے سے ہی سوچی جاتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے تمام اراکین شورا کو، دعوت اسلامی سے وابستہ تمام اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ اور عمران بھائی، خواہشات جو ہیں وہ کس طرح قرآن و سنت کے، دین اسلام کے ہماری تابع ہو جائیں، میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ راشد بھائی، جیسے
رکن شورا حاجی امین اتاری نے یہ گفتگو کی کہ صحبت بہت اثر رکھتی ہے، اور صحبت کا تعلق ہوتا ہے انسان کی، جب صحبت کسی جگہ اختیار کرتا ہے تو اس کی سوچ اس طرف جاتی ہے، ٹھیک، اور خواہش جنم لیتی ہے سوچ سے، واہ، سب سے پہلے سوچ آتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک سوچ نہیں ہوتی نا تو وہ خواہش پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آج سے اگر ہم 25 سال پہلے چلے جائیں تو ہم یہاں جتنے موجود ہیں، ہمارے دل میں خواہش نہیں تھی کہ موبائل فون ہمارے پاس ہو، واہ، 25-30 سال پہلے۔ لیکن آج بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اسے موبائل چاہیے، اس کو اس کی سمجھ بھی ہوتی ہے، اور آج تو یہ دیکھا جائے تو ہم سے زیادہ موبائل چلانا چھوٹے بچے جانتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ کیا کہ سوچ اس وقت تھی نہیں، آج جیسے خلائی جہاز ہیں، لیکن سوچ ہماری اس طرف گئی نہیں ہے، سوچ میں ہے لیکن ہم نے اس سے خواہش نہیں کی۔ ایک پہلے سوچ بنتی ہے، پھر بندہ اسے اپنی خواہش بناتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اسے اپنی ترجیحات میں شامل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہونا کیا چاہیے کہ ہم آیا کہ وہ خواہش ہماری اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، اس سے ٹکرا تو نہیں رہی۔ ایک ہوتی ہے کہ ثواب کی نیت، کہ وہ خواہش ہماری ہوئی اور ہم نے وہ خواہش پر عمل کیا تو اس سے ہمیں ثواب ملے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ خواہش ایسی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ٹکرا رہی، تو اس خواہش کو تو فوراً جھٹکنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ واہ، واہ، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر لازم ہے جس کام کے کرنے کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے اس کام کے کرنے سے ایسی محبت کرے کہ وہ کام کرنے پر وہ مجبور ہو جائے، یعنی ایسی محبت کرے کہ وہ کام کرنے پر وہ مجبور ہو جائے، اور جس کام کو اللہ پاک نے ناپسند کیا اس سے ایسی نفرت کرے کہ یہ نفرت اسے وہ کام کرنے سے باز رکھے۔ واہ، کیا بات۔ اب خواہشات زندگی کے ہر دور میں، جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی بچپن والی خواہش، اب وہ مارکیٹ میں امی ابا کے ساتھ نکلا، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، تو خواہش کا سلسلہ تو ٹھہرنا ہے ہی نہیں، بچہ ہے تو اس کی خواہش اس کے مطابق ہے، پھر عمر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے تو خواہشات کا سلسلہ بڑھتا جاتا ہے، اور اس کے بعد اب خواہشات یا تو اپنی ذات تک محدود رہتی ہیں یا وہ اپنے چاہنے والوں اور ان سب کو جو ہے گھیرے میں لے لیتی ہے، ان سب افراد سے وہ وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ بعض ہمارے بزرگان دین کے ہم جو واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اپنے نفس کو خواہش سے ایسا روکتے تھے کہ تجھے یہ کھانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اتنی عبادت کرو گے تو آج حلوہ کھانے کو ملے گا، آج مچھلی کھانے کو۔ یہ واقعات ہم سنتے ہیں، آج ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور جائز بھی ہے، لیکن یہ اپنے جو ہے خواہشات کو لگام ڈالے ہوئے تھے کہ جو ہے وہ خواہشات کو اگر ہم نے اسے ضبط کی لگامیں نہ لگائی، احتیاط نہ کی، تو وہ پھر اتنی اسٹریم پر جاتی ہیں کہ وہ گناہ کے دلدل میں مشکل ہو جائے گا، وہی فقیر کی طرح کہ یہ جو کشکول ہے نا پھر بھرنے والا نہیں ہے۔ خواہشات کے لیے دیکھیے تھوڑی سی لگام، تھوڑی کیا بلکہ زیادہ لگام ڈالنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، کہیں پڑھا تھا، کہا کہ اگر آپ سفر کو آرام دہ بنانا چاہتے ہیں تو سامان کم رکھیں، اور اگر آپ زندگی کو پرسکون گزارنا چاہتے ہیں تو خواہشات کم رکھیں۔ تو جناب خواہشات آتی ہیں، کسی کو دیکھ کر بھی خواہشات آتی ہیں، کبھی سن کر بھی خواہشات آتی ہیں، کبھی کسی کی باتیں سن کر اس طرح بھی خواہشات آتی ہیں۔ نیک خواہشات ہونی چاہیے، اچھی خواہشات ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر خواہش کو پورا کرنے میں اگر لگ جائیں گے تو ناظرین یقین جانیے، بلکہ آپ کے تجربات میں یہ بات ہوگی کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر بندہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیاروں کو
کس انداز سے سمجھایا ہے، اپنے پیاروں کی کس انداز سے تربیت کی ہے، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک تربیت میں یہ بات بھی تھی کہ اپنی خواہشات کو روک کے رکھو، یعنی جو نفسانی خواہشات ہیں، باقی جو رحمانی خواہشات ہیں یعنی دل میں اللہ پاک کی طرف سے الہام ہوتا ہے، دل میں اللہ پاک کی طرف سے نیکیوں کی ایک محبت بندے کے پیدا ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہیں کہ اللہ میں زیادہ تیری عبادت کر سکوں، تیرے راستے میں اپنا مال خرچ کر سکوں، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ ہاشم بھائی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو خواہشات کی پیروی کی طرف چلے جانا، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر، یار خواہش ہے، دل کر رہا ہے یہ کام ہونا چاہیے، بس لگ جانا اس طرف، کیا فرماتے ہیں اس سے کتنا انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ راشد بھائی، خواہشات کا ہجوم یہ وہ معاملہ ہے کہ تقریباً ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، خواہشات نیک ہو یا بد ہو، ہے نا، خواہشات ہر ایک کے اندر جنم لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی اسکیننگ کرے کہ یہ خواہشات، ان خواہشات کا مطلب ہے کہ اظہار کرنا یا اس پہ عمل کرنا، اس کو پورا کرنا میرے لیے کیسا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے غلط ہے۔ اسکیننگ وہ کیسے کرے گا؟ اس کا یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں کیا وہ میری دنیا و آخرت کے لیے بہتر ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے، اللہ و رسول کے حکم کی اطاعت میں ہے کہ نہیں۔ جیسے تو عمران بھائی نے بڑی پیاری گفتگو کی، تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب جاہ و جلال کے بارے میں مطلب خواہشات آتی ہیں، میرا یہ عہدہ ہونا چاہیے، لوگ میری عزت کرے، میرے پاس مال ہو۔ آخر نماز کے بارے میں، تلاوت کے بارے میں، روزوں کے بارے میں خواہشات کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ خواہشات کی اندھی پیروی، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس کی اندھی پیروی کرنا انسان کو بہت بڑے نقصان میں ڈال سکتا ہے۔ بے شک، اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب یہ ارشاد فرمایا ان سے، اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا ورنہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ اللہ، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں 3 ہلاکت کرنے والوں کی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ واقعی اگر انہی کو پڑھ لیا جائے نا تو ہمارے لیے مطلب یہ سمجھو باعث نجات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا فرمایا؟ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ نمبر 1، حرص و طمع میں گم رہنا، یعنی بہت زیادہ لالچ میں ہی گم رہنا کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے۔ نمبر 2، نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ نمبر 3، اور اپنے آپ پر فخر کرنا، یہ ہلاکت کرنے والی ہے۔ اور اگر ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے نا تو بندہ مطلب نجات پا سکتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے، ترجمہ کنز الایمان شریف، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، جو نفس جو ہے نا انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ آپ دیکھیں نا، شیطان سب کو بہکا رہا ہے، اس کو کس نے بہکایا؟ اے ہے، واہ کیا نفس امارہ نے، ٹھیک ہے نا، اس نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی نا کہ تو آدم علیہ السلام سے افضل ہے، معاذ اللہ، تو مطلب ہے کہ فرشتوں کا استاد ہے، تو سجدہ کرے گا۔ آخر کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہوا، ٹھیک ہے، کفر کا توق اس کے اوپر پڑا اور ہر ایک اس پہ لعنت کرتا ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نفس نے کہا کے بہکانے میں، اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے میں بڑا ہوں تو بہکا نا۔ آدمی اسی کو دیکھ لے اور سوچے کہ پھر خواہشات کو لمٹ کے اندر رکھے۔ خواہشات انسان ختم نہیں کر سکتا کوشش کرنے کے باوجود، تو خواہشات کو شریعت کے تابع ہی کر دینا، واہ کیا بات، پوری ہو جائیں گی۔ کیا بات، بہت خوب۔ خواہشات کو اگر شریعت کے تابع کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ خواہشات کچھ کم ہو جائیں گی، اسکیننگ ہو جائے گی۔ آخر میں جو جملہ دیا نا، واقعی بڑا خوبصورت جملہ، یوں سمجھے کہ پورے اپنی گفتگو کا ایک نچوڑ دے دیا کہ آپ اگر دین اسلام کے مطابق اپنی خواہشات کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک تو یہ ہوگا اللہ رسول بھی راضی، دنیا میں بھی بہتری، انشاءاللہ قبر و آخرت کی منازل میں بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ نعمان بھی کیا فرماتے ہیں؟ اسی جملے سے میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ خواہشات کو دین اسلام کی طرف کیسے موڑا جائے، دین اسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواہش، جیسے یہ موضوع شروع ہوا، ہر کسی نے اپنے معلومات کے مطابق خواہش کے
متعلق بتایا، خواہش ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا خیال ہے ٹھیک جو انسان کی طبیعت میں بنیادی طور پر ہے، ٹھیک ہے اور طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے کہ میں فلاں چیز کو پالوں. ٹھیک ہے جیسے عاصم بھائی نے، عمران بھائی نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، تو میں اس میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خواہش جو ہمارے دل میں ایک ڈیزائر، ایک وش کہ آئی ایم بیکم اے فلاں، میں یہ چیز ہونا چاہتا ہوں، میرے اندر یہ خواہش ہے میں یہ کروں، اگر اس خواہش کا حصول مبنی بر شرعی اصول ہو جائے نا تو ہماری زندگی سنور جائے. واہ کیا اگر ہم اپنی خواہش کو یہ دیکھیں کہ آیا کہ یہ خواہش میری شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ فی زمانہ، ہاشم بھائی، عمران بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ فی زمانہ خواہشات کا حصول جو ہے نا ہماری ناجائز خواہشات کی طرف ہوتا ہے. اب کسی نے خواہش کی کہ میرے گھر میں فلاں پروگرام ہے، اب اس کا بجٹ اجازت نہیں دیتا، جیسے رکن شورا حاجی امی نے یہ کہا کہ مال کی حصول کے لیے ناجائز خواہشات کی طرف بھی جایا جاتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ نہ کرنے والے کام میں وہ پڑ جاتا ہے. اب اس کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اہل و عیال کی خواہشیں پوری کرنی ہے، ناجائز خواہش کی طرف جانا ہے، تو وہ سارے ایسے کام کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے جو اس کو ناجائز کام میں یا حرام کام میں مبتلا کر دیتی ہے. شریعت ہماری بہت خوبصورت، اسلام بہت پیارا مذہب، شریعت کی رہنمائی اگر ہمارے سامنے ہوگی ہم اپنی خواہش کو بھی شریعت کے مطابق ہی ڈھال سکتے ہیں. جیسا کہ ایسا نہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کے رکھ دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ آزاد چھوڑ دیں. اہل و عیال، والدین کی کفالت یا دیگر جائز خواہشات کے لیے آدمی کوشش کرتا رہے. کس کی خواہش نہیں ہے کہ میں مدینے جاؤں؟ کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ کس عاشق رسول کی خواہش نہیں ہوگی کہ میں مدینے جاؤں؟ میری خواہش ہے کہ میں مسجد بناؤں، میری خواہش ہے کہ میں اپنی اولاد کو حافظ بناؤں، میری خواہش ہے کہ میں راشد بھائی جیسا علم حاصل کروں، میں بھی علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. تو ایسی نیک اور جائز خواہشات کے حصول کے لیے اگر ہم محنت کریں گے تو یہ ہمیں ثواب ملے گا. اور اگر جائز خواہش ہے اور میری اس پہ دسترس نہیں تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ جس کو وہ چیز ملی میں اسے حسد کرنا شروع کر دوں، میں نعوذ باللہ من ذالک ناشکری میں پڑ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر شکر، جو نہیں ملا اس پہ صبر. جی نعمان بھی ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ، بڑی آپ نے چند چیزیں آپ نے وہ جو میرے جملے سے خیر میں محظوظ ہو رہا ہوں کہ خواہشات کا حصول جو ہے وہ مبنی بر شرعی اصول، یعنی شرعی اصول کے اگر تابع کر دیا جائے تو یقیناً اس سے نجات بھی ہے. دیکھیے عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے آپ نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے دل میں بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں ہمارے گھر والوں کی وجہ سے. گھر والوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسائشوں کا سامان کیا جائے. بچے نے خواہش کی مجھے مطلب سائیکل چاہیے یا موٹر سائیکل چاہیے یا کچھ اور اس کو کھلونا چاہیے، ہم کہتے ہیں یار اس کا کھلونا آنا چاہیے، اس گھر والوں کے کپڑے آنے چاہیے، اس کا فلاں آنا چاہیے. بہن نے خواہش کی، بھائی نے خواہش کی. ہماری اگر زندگی میں نعمان بھائی دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے خواہشات آتی ہیں. اب اس میں ہم ایسا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حلال حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں. تو اس پر کیا فرمائیں گے؟ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو پیش نظر رکھا جائے اور خواہشات جو ہیں اس کو تھوڑا سا اسکین اگر کر لیا جائے، کیا فرمائیں گے؟ اس کی مثال میں سادہ سی دوں گا جو کہ عام عوام کو بھی سمجھ آئے گی، ہمیں بھی سمجھ میں آئے گی. جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو والدین کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا گلا خراب ہے یا اس کو انفیکشن ہے، اس کو ٹھنڈا پانی مت دینا، اس کو مرچ مسالہ مت دینا، اس کی اب پرہیزی کروانا. بالکل. عموماً بچے کے لیے یا بڑوں کے لیے یہی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹر ایک تجویز، اس کو ایک دوائی دیتا ہے کہ آپ یہ کرنا اور احتیاط یہ کہ آپ کو یہ کرنا ہے. اب وہ باپ یا ماں اپنے بچے کو لے کر ڈاکٹر کے باہر نکلی، وہ میڈیسن کی دکان پہ گئی، بچہ بولتا ہے مجھے سامنے جوس پی رہے ہو، ٹھنڈا جوس پینا ہے، مجھے وہ ٹھنڈی بوتل پینی ہے، یا مجھے یہ فلاں چاکلیٹ کھانا ہے. کیا ماں باپ اس کو دلائیں گے؟ ہرگز نہیں دلائیں گے. بولیں گے بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ کھاؤ گے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی. تو بلا تشبیہ و تمثیل اس مثال کو ذہن میں رکھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنی ماؤں سے زیادہ ہم پر رحیم و کریم ہے، کتنا ہم پر رحم فرماتا ہے. تو جب ایک چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور ہم ایسی خواہش کر رہے ہیں، اس چیز کی خواہش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے لیکن بظاہر نہیں ملتی، تو ہم واویلا کرتے ہیں، ناجائز کام میں پڑ جاتے ہیں یا کسی اور ذرائع سے اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہم اپنی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن وہ خواہش کا مکمل ہونا ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. وہ ہمیں چیز نہیں ملتی تو لوگ اس میں واویلے کرتے. جیسے راشد بھائی نے کہا کہ جیسے ماں باپ یا کوئی ایسے بہن بھائی یا بچوں کے لیے کوئی ایسی جائز خواہش کی بھی تکمیل کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے، تو
اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اگر اپنے آپ کو مذہبی ماحول سے وابستہ رکھے گا، اپنے ذہن کو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں رکھے گا، کہ اگر ہماری صحبتیں اچھی ہوں گی، ہمارا دوستوں کے سنگت اچھی ہوگی، ہمارا ذہن ہوگا، ہم ماحول سے وابستہ رہیں گے، ہماری سوچ اچھی بنے گی، عمران بنے گا، سوچ اچھی ہوگی تو خواہشات بھی ایسی خواہشات بھی اچھی ہوں گی اور انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ آئیے آپ کے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ میں محمد اسامہ نعیم اتاری، میری رہائش سرجاری ٹاؤن سے، کہ کچھ لوگ جو ہے خواہشات کی بنا پر شادیوں میں بہت زیادہ وسعت کر دیتے ہیں، یعنی مڈل کلاس لوگ، نارمل لوگ بھی جو ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نارمل طریقے سے شادی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنا ہائی لے جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لیکن اس کا قرضہ ختم نہیں ہو پاتا۔ اتنا قرضہ لینے کے بعد شادیاں کرتے ہیں، اس کے بعد پریشانی میں آ جاتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، یعنی خواہشات ان کو اس قدر مطلب جو ہے پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ جی واقعی اچھا ایک سوال ہے ہاشم بھائی، میں چاہوں گا اس پر کچھ آپ، کہ خواہشات جو اتنی زیادہ ہیں اور خواہشات کی وجہ سے بہت سارے کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، کہ خواہشات ہونی چاہیے، لوگوں میں واہ واہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے جناب میری بچی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے، تو اس پر کس انداز سے کنٹرول کیا جائے، کیا فرمائیں گے؟ اشرف بھائی، یہ جو سسٹم چلا ہوا ہے نا ہمارے یہاں، شادی بیاہ یا کسی خوشی کے موقع پر تقریبات کا انعقاد، اور اس میں اتنی ڈشیں، اتنی ڈشیں، اتنی ڈشیں، اور یہ لمٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے 10 ڈشیں کی تھی، میں 14 کروں گا، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ سامنے آتا ہے۔ کیا؟ میں نے تعریف کر دی، ماشاءاللہ آپ کا کھانا اچھا تھا، فلاں نے کہا یار چاول کچے تھے، گوشت صحیح نہیں تھا، اس ڈش کی جگہ یہ ڈش بنانی چاہیے، تو بھائی آپ واہ واہ کے چکر میں ہیں، یہ یہاں لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہ آپ کی مطلب برائیاں بیان کرتے رہیں گے، تو لہٰذا اتنا زیادہ خرچہ اس پہ کرنے کی بجائے کسی ایسے کام میں کرے جو آپ کو دنیا آخرت میں فائدہ دے، بچی کو کوئی ایسا تحفہ دے دیں جو مطلب اس کے کام آئے۔ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے شادی کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی، لیکن آج عمل کون کرے؟ آپ فرماتے ہیں مفت میں نکاح ہو سکتا ہے، مفت میں بھی، وہ کیسے؟ بھائی ایجاب و قبول، اس میں پیسے تو نہیں لگتے، 2 گواہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مہر جو بھی شریعت نے مقرر کیا ہے، وہ مہر طے ہو، گواہ ہو، ایجاب و قبول ہو جائے، خطبہ پڑھ لیں، ختم بات، آپ کا نکاح ہو گیا، ٹھیک؟ اب آیا ولیمہ، سنت ہے، آپ گھر میں کیا پکاتے ہیں؟ اسی میں ولیمے کی نیت کر کے گھر والے کھا لیں، لیکن موجودہ دور میں ایسا شاید ہی کوئی کرے، تو اپنی خواہشات کو سامنے رکھے۔ دیکھیں خواہشات ایسی چیزیں ہیں کہ نفس سے ملتی ہیں، اور نفس جو ہے نا، جب تک اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی نا، آپ کو بہکاتا رہے گا۔ ہمارے اسلاف کی اگر مثال لے رہے ہیں نا، وہ نفس کو کتنا مارتے تھے۔ ہمارے عمران بھائی نے بھی چند مثالیں دی ہیں، تو 1-2 عبادت کے معاملے میں بھی مطلب ہے کہ بڑا سخت کرتے تھے۔ جیسے ملتا ہے نا کہ ایک دفعہ کسی بزرگ کو نفس نے کہا کہ یار اتنے ہر روز تم رات کو اتنی عبادت کرتے ہو، آج آرام کر لو۔ اچھا تم نے یہ مشورہ دیا ہے؟ آج رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے میں قرآن پاک پورا پڑھوں گا۔ اللہ، تو جب اسی خواہشات آئے نا، تو بندہ اپنی لمٹ دیکھے کہ میری لمٹ کیا ہے۔ اچھا اسی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ قرضہ لے گا، اور بعد میں ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں میں پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ ایک سوال ہے عمران مبلغ بھائی آپ کے لیے، یہ ہمارے ہیں عدنان جامعۃ المدینہ فقیر والی سے، کہتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں مفتی بنوں، تو مجھے اس کے لیے کیا کوشش کرنی چاہیے؟ آپ بھی ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے ہمارے عدنان بھائی کو اس بارے میں؟ مفتی بننے کی خواہش ہے اور بڑی اچھی خواہش ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ جامعۃ المدینہ میں پہلی فرصت میں داخلہ لیں۔ نہیں پڑھ رہے ہیں جامعہ؟ اچھا پڑھ رہے ہیں جی، تو بس پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد تخصص بالفقہ کی طرف جائیں اور اپنا وقت اسی کام میں صرف کریں گے انشاءاللہ۔ علم دیکھیں جامعہ میں پڑھنا ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ جب کورس کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دسترس ان کتابوں کو پڑھنے پر ہو جاتی ہے، لیکن جب تک وہ زیادہ وقت مطالعے میں صرف نہیں کرے گا تو پھر جتنا اس نے جامعہ میں رہتے ہوئے سیکھا بس اسی پر اکتفا رہے گا۔ ٹھیک، دیکھیے اس کے لیے ماشاءاللہ بڑی اچھی عمران بھائی نے بات کی، میں بھی کچھ گزارشات چلے پیش کر دیتا ہوں۔ ظاہری بات ہے میرا بھی ایک طویل وقت گزرا ہے درس نظامی میں، درس و تدریس میں۔ مفتی بننے کے لیے
ضروری چیز کیا ہے کہ آپ کو فقہ کا مطالعہ ضرور کرنا ہوگا، اور شروع سے ہی آپ بنیادی طور پر کچھ چیزوں میں محنت کریں۔ سب سے پہلے عربی عبارت آپ کو اچھی آنی چاہیے اور عربی عبارت سمجھ آنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر آگے جو بڑی بڑی آپ کتابیں پڑھیں گے وہ عربی میں ہیں۔ قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 بڑی چیزیں ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اصول فقہ پر مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ اور جامعہ المدینہ میں جو پڑھ رہے ہیں، یہ کہیں بھی آپ سنی جامعات میں پڑھ رہے ہیں، دل لگا کر پڑھیے۔ سب سے پہلے بنیاد اپنی مضبوط کریں، اس کے بعد پھر کوشش کریں کہ جس فن میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس فن میں خوب محنت کریں، مطالعہ بھی کریں، اس فن کے جو اساتذہ ہیں ان کی صحبت اختیار کریں۔ اور مفتی بننے کے لیے تو کم از کم پہلا سٹیپ جو ہے، جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جو فتاوی ہیں، مفتیان اہل سنت کے، ان سب کا مطالعہ کریں۔ اور ہاں، آپ کو ایک چلے مشورہ دوں، الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ جو ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا، اس کا جتنے بھی دیکھنے والے لازمی اس کا وزٹ کریں۔ آپ کو بہت سارے موضوعات پر دعوت اسلامی کے جو مفتیان اہل سنت ہیں، ان کے آپ کو انشاءاللہ فتاوی ملیں گے، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی آپ کو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع ہے خواہشات کا ہجوم۔ دیکھیں، خواہشات مال کی بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہرت کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ شہرت کی خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ یعنی شہرت کی خواہش ایسی ہے کہ انسان عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو پتا چلے کوئی دوسرا بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میری اس عبادت کی وجہ سے، میرے اس اچھے عمل کی وجہ سے لوگوں میں میری واہ واہ ہوگی، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگوں میں میں سخی مشہور ہو جاؤں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنا، نیکیاں کرنا آسان لگتا ہے۔ یہ جو خواہش ہے شہرت کی، یہ اچھی نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں بہت اجر و ثواب رکھتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اخلص دینک یکفک العمل القلیل، اے معاذ اپنے دین میں مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ تو شہرت کی جو خواہش ہے، ریاکاری کی جو خواہش ہے، یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ایک رسالہ ہے، شہرت کی خواہش۔ اگر آپ اس رسالے کا مطالعہ کریں تو یقین جانیے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مذمت ہے شہرت کی جو خواہش کی، یہ کتنی زیادہ دین اسلام میں اس کی گئی ہے۔ یہ جو شہرت کی خواہش ہوتی ہے، انسان کو کہاں کہاں یوں سمجھیے کہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، بہت سارے غلط کاموں کی طرف یہ شہرت کی خواہش لے جاتی ہے۔ اس کا مطالعہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، کوشش کریں کہ اس طرح کا جو لٹریچر ہوتا ہے ان کو گھر میں رکھا کریں، آپ پڑھیں، آپ کے بچے پڑھیں، گھر والے پڑھیں، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ اچھا، اسی طرح ایک نعمان بھائی، ایک سوال یہ آیا ہے، احمد رضا بھائی نے سوال کیا ہے، راشد بھائی، سوشل میڈیا کے استعمال کی خواہش بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ فرمائیے کہ یہ جو خواہش ہے سوشل میڈیا کی، آپ دیکھیں نوجوان طبقہ جو ہے موبائل ہاتھ میں لیتا ہے، فیس بک کھولتا ہے تو وقت گزرنے کا پتہ تک نہیں چلتا، کبھی یوٹیوب کی طرف، کبھی ادھر ادھر گروپس کی طرف۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کی جو خواہشات بڑھ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے کتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے، کیسے بچا جائے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، سوشل میڈیا جو اس وقت ایک سمجھو کثرت سے استعمال ہو رہا ہے، جی، اس میں جو بیسک چیز ہے نا، وہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مجھے لائکس کتنے مل رہے ہیں، مجھے کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ نے جو ایک بات کی، حب جاہ اور شہرت، تو شہرت کی خواہش وہ انسان کو دیکھا جائے نا تو وہ ہلاکت کی طرف لے ہی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اب جیسے آپ نے کہا کہ بظاہر انسان بولتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن لوگ میری نماز پڑھنے کو اپریشیٹ کریں گے، یار یہ بڑا پکا نمازی ہے، فجر میں بھی ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے چاہیں یا میری تعریف کو کرتے رہے، یہ خواہش اس کے دل میں آتی ہے۔ اب سوشل میڈیا کا جو معاملہ ہے، یہاں پر ایک فوراً ابھی جو کہتے ہیں نا فی البدیہہ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ کئی ایسے بزرگان دین ہیں کہ تلاوت کرتے کرتے ان کی راتیں گزر جاتی تھیں، سبحان اللہ۔ اور اتنے وہ محو ہوتے کہ ان کی تلاوت کا لطف ان کو بھرا دیتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ایک بندہ کسی سوشل میڈیا کی کسی سائٹ کو اس نے کھولا، وہ اس کو اسکرول کر ہی رہا ہے، اس میں اس کو وہ کانٹینٹ مل ہی رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہے برا، اچھا تو آپ کو پتا ہے کتنا ہوگا، برائیاں کتنی ہوں گی،
اس کا اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور اتنا محو ہوتا ہے اس میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرا وقت، یعنی اس کی دلچسپی اس کانٹینٹ میں ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مزید اس کانٹینٹ کو دیکھوں۔ اب فی زمانہ جو بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ سب سمجھتے ہیں، میں اوپن نہیں بول سکتا کہ وہ آج کل زیادہ تر کون سے کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری کتنی نوجوان نسل اور کتنے ایسے بچے جو بالغ ہو چکے ہیں وہ برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے والدین، جو ہم والدین ہوتے ہیں یا جو سرپرست اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن ایسا اندازہ نہیں ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کتنی برائیاں جنم لے رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ساری چیز کیا ہوتی ہے؟ خواہش۔ وہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بس ایسا ہو جاؤں، میرے لائکس آ جائے، اور میں مطلب بس، اب وہ چاہے حاجی ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے چندہ دینے والا ہو، چاہے مطلب بس آگے بول دینا ہے کہ لوگ بھائی تھوڑے سے لائک آ جائے، تھوڑا سا مطلب 4 لوگ اگر تعریف کر دیں تو انسان کیا ہوتا ہے کہ انسان کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کوشش کریں کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع ہی رکھیں اور اچھے ماحول سے وابستہ رہیں، اپنے وقت کی قدر کریں، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور خواہشات کا جو ہجوم ہے نا، یہ اتنا زیادہ بڑھائیں گے، یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اس کو کم کریں، خواہشات کو کم کریں۔ دیکھیں، خواہشات کو روکنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن اس کو کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ ہر خواہش کو پورا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، کچھ خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، انشاءاللہ مبلغین سے اس پر بھی کچھ بات کریں گے کہ خواہشات بچوں کی جو ہوتی ہیں، بیوی بچوں کی جو خواہشات ہیں، کس حد تک ان کو پورا کرنا چاہیے، اس میں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اس پر بھی بات کریں گے۔ عدنان بھائی کو چونکہ مدنی چینل کی اسکرین پر جب سے دیکھا ہے اور ماشاءاللہ تانتا یوں سمجھیے کہ بن گیا ہے، بہت کثرت سے میسیج آئے ہیں، میں کچھ میسیج شامل کر لیتا ہوں۔ عثمان بھائی سیالکوٹ سے، یہ نعت سنا دیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، عدنان بھائی سے یہ کلام سنوا دیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمر شہزاد نقش بندی گجرات سے، ماشاءاللہ پروگرام زندگی بہتر بنائیں، مرحبا، کلام سنا دیں تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ اچھا جی، عدنان بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں۔ سید محمد احمد اتاری، مولا علی کی منقبت سنا دیں، اللہ آپ سب کو میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ اچھا جی، بنت امیر حیدر اتاریہ، یہ کلام سنا دیں، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، فرمائش پوری نہیں ہوئی، چلیں جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں آج عدنان بھائی فرمائش پوری کر دیں۔ روزانہ 2000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت بھی کی ہے انہوں نے۔ اچھا جی، بنت ظفر اتاریہ جھنگ سے، نعت خواں بھائی سے کوئی پنجابی میں کلام سنوا دیں انشاءاللہ۔ عدنان بھائی یہ پنجابی میں کلام بھی سنائیے گا۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، یہ نعت سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ امجد شیخ مظفر آباد کشمیر سے، لم یاتی نذیر کا، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ اور کیا ہے، گناہوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ ایک آپ کا سوال ہے، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ عدنان بھی ایک بڑا پیارا ایک میسیج آیا تھا، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں، انشاءاللہ دل میں خوشی ہوگی۔ ایک ہے سکندر سبحانی اتاری، میرا تعلق کھاریاں سے ہے، مجھے کلام کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ اچھا جی، کلام اعلیٰ حضرت سنا دیں، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ پڑھنا قصیدہ، ٹھیک ہے، پلیز لازمی سنا دیں۔ میں 100 قرآن پاک کا ثواب پیش کرتی ہوں آپ کی تمام ٹیم، بنت عبداللطیف چشتیاں سے۔ عدنان بھی فرمائشیں تو بہت ساری ہیں، کون کون سی یہ فرمائشیں پوری کی جائیں۔ بہرحال چلیں ایک میسیج اور میں لے لیتا ہوں، اس کے بعد آپ سے فرمائشوں کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام محمد اعظم رضا قادری ہے، میں وادی اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ طیبہ کے جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، کلام سنا دیجئے۔ یہ ماشاءاللہ جی، آپ نے جتنے بھی میسیج کیے ہیں سارے تو دیکھیں میں نہیں پڑھ سکا، کافی تعداد میں آپ کے میسیجز اور واٹس ایپ آئے ہیں۔ عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو ایک بڑا خوبصورت ہمارا سیگمنٹ ہے، ان کی بھی سنیے، وہ دکھائیں گے۔ جی عدنان بھائی، صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے
کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاں دی محبت کی آواز گونجی، کہاں زلانے دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، جانانا اے جلوہ جانانا، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بر میں خاصا، ہر آنکھ پیمانہ، پیمانہ، ہر دل بر میں خاصا، ہر آنکھ پیمانہ، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، بن
رمضان ملا ان کے صدقے سے صدق ملا ان کے صدقے فاروق ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان ان کی بخشش کے ان کا تو شعار کریمی ہے مائے کرم گرفتے ہیں جب یاد کیا ہے صلی اللہ جب یاد کیا ہے صلی اللہ پا ہی گئے پا ہی گئے لوٹایا نہیں بن مانگی دیا اور اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا بن مانگی دیا اور اتنا دیا دل بھر گئے مر گئے تو اکیلے دل سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں محروم کبھی لوٹایا نہیں بن مانگی دیا اور نہ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. عدنان بھی آخر میں منقبت کے بھی انشاءاللہ چند اشعار آپ سے سنیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑا خوبصورت ایک سیگمنٹ ہے ان کی بھی سنیے. آئیے دیکھتے ہیں. نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. امیر اہل سنت مدینہ منورہ سے رخصتی کا وقت تھا تو الوداعی حاضری تھی. امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ رکن شورا حاجی یافور رضا آج کل ماشاءاللہ ہیں تو ان کو ارشاد فرمایا اور مجھے ارشاد فرمایا کہ آپ دونوں میرے ساتھ چلیے تو الوداعی حاضری دینی ہے. ہم چلے اور امیر اہل سنت مسجد نبوی شریف میں حاضری دی اور جو ریاض الجنہ ہے اس کے حدود جہاں اینڈ ہوتے ہیں یعنی پہلے سبز اور لال قالین الگ الگ ہوتے تھے آج کل تو سب جگہ سبز ہی ہیں تو وہ جو ریڈ کلر کے قالین تھے آپ وہاں سے الوداع پڑھنا شروع ہوئے اور ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ میرے چہرے کے سامنے رہیے گا. اور پھر ہم دونوں امیر اہل سنت کی طرف منہ کیے ہوئے تھے اور امیر اہل سنت قبلے سائڈ پر آپ کا چہرہ مبارکہ تھا اور دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے جیسے الوداع کرتے ہیں نا دونوں ہاتھ ہلاتے ہوئے الوداع تاجدار مدینہ دونوں ہاتھوں سے اس طرح آپ الٹے قدم ہٹنا شروع ہوئے. وہ ایک ایسا منظر تھا اس وقت تو ہمیں مطلب ہے بس ایک خیال ہی آتا ہے کہ وہ ہم نے دیکھا ہے بسا ہوا ہے دماغ میں. آپ جانتے ہیں کہ ایک عاشق مدینہ جب رخصت ہوتا ہے مدینہ منورہ سے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے. تو آپ رخصت بھی ہو رہے تھے اور تمام صحن مبارکہ جو ہم آج کل جسے چھتریوں والا صحن کہتے ہیں اس سے بھی آپ الٹے قدموں رخصت ہوئے اور اسی طرح تسلسل کے ساتھ
बिल्कुल गेट तक आप तशरीफ़ ले आए, किसी की तरफ से कोई रुकावट भी नहीं आई। अमीर सुन्नत दरवाजे पर आ गए और वो जिस तरह मस्जिद से निकलने का तरीका है, अलविदा जारी है और ज़ारों कतार आप रो रहे, तो अश्क बहा रहे थे, तो आप दरवाजे से बाहर आए तो हमने गुजारिश की कि आप अब थोड़ा सा चेहरा इस तरह कर लें, आम आदमियों की तरह तो चले गए, फिर थोड़ा सा बाहर निकले, फिर मस्जिद शरीफ की तरफ आपने उसी तरह रुख कर लिया और फिर उल्टे कदमों उसी तरह रुखसत होते रहे। फिर वो पुराना कबूतर चौक मशहूर था, वहाँ पे आप इसी तरह अलविदा करते हुए आ रहे हैं, दोनों हाथ पूरे उठाकर अलविदा पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर आप फुटपाथ पे तशरीफ़ ले गए और फिर वो भी मतलब अलविदा होता रहा। बड़ी जज्ब व कैफियत का आलम था मेरे लिए सुन्नत का। रोते बिलकते अपने रिहाइशगाह तक तशरीफ़ लाए और फिर वहाँ अलविदा की महफिल शुरू हो गई। वो इस्लामी भाई जो वहाँ चल मदीना में अमीर सुन्नत के साथ गए हुए थे, वो अलविदा की एक महफिल रिक्कत अंगेज शुरू हुई और फिर वहाँ से लोगों ने रोते हुए, कहते हैं ना, रोते हुए सामान सफ़र बांध रहे हैं, तो वो तो वाकई रोते हुए सामान सफ़र मदीने पाक से बांध भी रहे थे। और कोई दीवार से चिमटा हुआ खड़ा था, तो कोई दरवाजे से चिमटा हुआ रो रहा था, तो कोई हाथ पकड़ के बुला रहा था। अब चूँकि मुझे निगरान की हुक्म मिला था कि भाई इन सारों की खिदमत करनी है, अमीर काफ़िला है आप, हुक्म मिला, तो फिर मैं उनके साथ सामान वगैरह रखवाने में चले गए। जब अमीर सुन्नत मदीने पाक के लिए हाजिर हुए तो आपने ये तस्वुर दिया कि सबसे पहले जो मदीने में दाखिल होऊंगा वो मैं हूँगा, लिहाजा सबसे अगली सीट थी। और अलविदा के वक्त ये तस्वुर दिया कि सबसे आखिरी सीट पे मैं बैठूंगा, क्योंकि अलविदा के वक्त ना तुम सब में सबसे आखिर में मैं जुदा हूँ। अमीर सुन्नत तो मुबारक सरजमीन से भी जुदा गाना अंदाज में जुदा होते हैं। तो आपका बड़ा प्यारा अंदाज था, बार बार आपका रोज़ा अनवर की तरफ अपना चेहरा करके फरियाद करने का और अलविदा पढ़ने का। जब बस में बैठे फिर अलविदा शुरू हो गया। तो जो शुरकाए काफ़िला थे उन पे इतना रिक्कत तारी थी कि बस में उनकी दिली तौर पे यूँ कहें कि चीखने की आवाज़ें थीं। नेकियां कीजिए न गफलत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों की अदाएं भी निराली होती हैं। जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र करता है, उसकी यादों में आहें भरता है और उसकी बातों से उसे तस्कीन मिलती है। कि बिला अमीर अहले सुन्नत की मुबारक सीरत को अगर हम देखते हैं तो आपकी मुबारक सीरत का, मुबारक ज़िंदगी का एक नुमाया पहलू जो हर आमो ख़ास उसको जानता है, वो है मदीना से मोहब्बत। आप आशिक़े मदीना कहलाते हैं, अपने हों बेगाने हों, सब आपको आशिक़े मदीना कहते हैं। जब मदीने की बात आती है, मदीने वाले की बात आती है, मदीने से निस्बत रखने वाली चीज़ों की बात आती है, अमीर अहले सुन्नत की कैफियत निराली हो जाती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका, अमीर अहले सुन्नत के इश्क़ मदीना का सदका, अल्लाह हमें भी आशिक़ मदीना बनाए, वो सोस अल्लाह हम सब को भी नसीब फरमाए। अमीर अहले सुन्नत के कलाम अगर पढ़े जाएँ, वसाइल बख्शिश अगर आप पढ़ें तो आपको कसरत के साथ ज़िक्र मदीना मिलेगा। दिल में इश्क़ मदीना, आका करीम की महब्बत। और अगर मैं तख़य्युलाती अंदाज़ में अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ करूँ, हुज़ूर आप मदीना से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, क्यों इतना ज़्यादा मदीने का जिक्र करते हैं, तो फरमाते हैं मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीना। सुभान अल्लाह। ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्योंकि मदीना में हैं तो इसलिए मदीना आशिकों के दिलों का चैन है। अल्लाह हम सब को भी बार बार हाज़री मदीना की तौफीक नसीब फरमाए। अभी पिछले दिनों अमीर अहले सुन्नत मदीना पाक में हाजिर हुए थे। आपने मदनी चैनल की स्क्रीन पर अमीर अहले सुन्नत के हाज़री मदीना के मनाजिर भी देखे होंगे और फिर जुदाई के मनाजिर भी देखे होंगे। अल्लाह हम सब को भी नसीब फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा जो प्रोग्राम वो है ज़िंदगी बेहतर बनाएं और आज हमने मौजू जो रखा है वो है ख्वाहिशात का हुजूम। ख्वाहिशात जो हैं इंसान को अच्छाइयों की तरफ भी लेकर जाती हैं, नेकियों की तरफ भी ख्वाहिशात लेकर जाती हैं और बुराइयों की तरफ भी लेकर जाती हैं। इमरान भी एक सवाल ये आया है कि ख्वाहिशात से जो गुनाहों की तरफ एक तबीयत का मेलान होता है, तो ये फरमाइएगा कि गुनाहों से कैसे बचें, इस बारे में अकल
تقاضا کیا کرتی ہے، شریعت اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے، کیا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے ٹھیک ہے، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور اللہ عز و جل کی رحمت سے جنت ملنے کی امید رکھی۔ اللہ پر یقیناً جنت نعمتوں اور آسائشوں سے بھرپور انتہائی خوبصورت مقام، جی، مگر وہاں تک پہنچنا آسان نہیں، بلکہ اس کی راہ میں عبادتوں، ریاضتوں، نیکیوں کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ جنت میں گئے تو کیا دیکھا کہ اس کو مشقتوں اور تکالیف سے ڈھانپ دیا گیا، یعنی جنت کو ڈھانپ دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ اب اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب دوزخ کی طرف جاؤ اور دوزخ اور اس کے عذابات کو دیکھو جو میں نے اہل دوزخ کے لیے تیار کیے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جا کر دیکھا دوزخ کی آگ کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم کی سختی کے بارے میں سنے اور اس میں داخل ہو، یعنی بچنے کی کوشش کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہنم کو شہوات اور لذات کے پردوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ جہنم کی طرف جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، مجھے خوف ہے کہ اب اس سے کوئی بھی نہ بچ پائے گا بلکہ شہوات میں مبتلا ہو کر اس میں جا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفسانی خواہشات اور لذات سے بچتے ہوئے فکر آخرت کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں جب آتی ہیں تو دل کرتا ہے یہ بھی کروں وہ بھی کروں، لیکن کوشش کیا کریں خواہشات کی پیروی کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، یہ مجھے کہیں جہنم میں نہ گرا دے۔ ہاشم بھائی، ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ خواہشات کے بارے میں ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، اس پر کوئی واقعہ سنا دیں، اس پر بھی ایک یہ میسج آیا ہے، کیا فرمائیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی میں مختصر کر رہا ہوں، ٹائم شارٹ ہے۔ جی جی، آپ کے پاس شہد ملا، شربت پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ہاتھ میں لیا، گھمایا اور فرمایا میں اس کو اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک اس کی مٹھاس ختم نہ ہو، کرواڑ محسوس نہ ہو، یہ کہہ کے آپ نے دوسرے کو دے دیا۔ حالانکہ جائز تھا لیکن نفس کو مارا۔ حضرت سیدنا جنید بن محمد خزازہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ نفس کا علاج کیا ہے، نفس کی خواہشات کا علاج کیا ہے، تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ اس کی مخالفت کی جائے۔ نفس کی مخالفت کے بارے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ ایسا کون سا ایک مرض ہے کہ جس کے علاج کی زیادہ ضرورت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نفس کی مخالفت کرنا۔ جو خواہشات پیدا ہوتی ہے نا، جائز ناجائز حرام، تو بندہ کوشش کرے کہ اس کی مخالفت کرے، اس کی مخالفت کرے گا تو پھر اس کی خواہشاتیں لمیٹڈ ہو جائیں گی اور شریعت کی حدود میں رہیں گی، شریعت کی حدود میں رہیں گی، اور اگر اس کی بات مانتے چلے جائیں گے تو یہ ایسا بچہ ہے خواہشات کا کہ اس کو جتنا بھی راضی کیا جائے تو یہ راضی ہونے والا نہیں، مزید کی طلب کرتا چلا جائے گا۔ آپ کو ایک تجربات ہوں گے جو بچوں والے ہیں، آپ کبھی بچے کو مارکیٹ میں لے کر جائیں تو بچہ کہے گا یہ بھی لے دو، وہ بھی لے دو، یہ بھی لے دو،
بچے کو پورا بازار بھی خرید کر دے دے تو شاید اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی. تو خواہشات کے بچے کو سنبھال کر رکھیں, اور بچوں کی بھی ہر خواہش پوری نہ کی جائے, کہ ہر خواہش جب ان کی پوری ہونے لگتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ بہت ساری ایسی خواہشات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسی خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ جس کو پورا کرنا والدین کے لیے ممکن نہیں ہوتا, اور پھر یہ پریشانی کا سامان بنتا ہے. چند منٹ ہیں, میں چاہوں گا نعمان بھی اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. بچوں کی خواہشات کے حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بچوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں تو بچوں کی خواہشات بچوں والی ہوں گی, لیکن بڑوں کو کس طرح مطلب سنبھالنا چاہیے اس حوالے سے؟ نفس کی خواہشات ہیں نا جو ایسی ہیں جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں, اس سے بچنے کا مؤثر ذریعہ کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں ایک بات بٹھا لے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں بچوں کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے. چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچے دیکھیں ان کی خواہش بچوں کی طرح ہوتی ہے. ہاں. اب وہ جو بچوں کی طرح جو خواہش ہوگی تو بچوں کی طرح ہی آئیں گی, تو اس کو اس انداز میں کرنا چاہیے کہ جو طریقہ صحیح ہے, بڑوں کو چاہیے کہ جو طریقہ جائز ہے اس طریقے سے ان کی جائز خدمت کی جائے, اور جو ناجائز کی طرف خواہشات جاتی ہوں تو اس کو روکا جائے. تو یہی سمجھ میں نے کہ بڑی سمپل مثال دی ہے بزرگوں نے. ایک بچے کے سامنے انگارہ رکھے اور کوئی مطلب ہے کہ پتھر رکھ دے تو وہ انگارہ کیونکہ چمک رہا ہے وہ اس کی طرف پلٹے گا, لیکن آپ اس کو نہیں جانے دیں گے کیونکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. لہٰذا یہ ججمنٹ پیرنٹس کے اوپر ہے, جو ان کے سرپرست ہیں ان کے اوپر ہے. بچہ جج نہیں کر سکتا کون سی چیز میرے لیے فائدہ مند ہے, کون سی نقصان دہ ہے. تو اب بڑوں کو چاہیے کہ اس کی خواہشات کو سامنے رکھیں, غلط ہے اس کو اسے روکیں اور اچھی خواہشات اس کی پوری کریں. سبحان اللہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں خواہشات کے چنگل میں پھنس کر اپنی آخرت کو داؤ پر نہ لگائیں. ادنان بھی ایک شعر سنا دیں, وقت تو ہمارا پورا ہو چکا ہے. چلیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 من قلت مولا فہذا علی مولا علی کا عشق مقدر سوار دیتا اور علی کا بغض کو شجرے کھنگال دیتا ہے. علی کے ذکر کو عدلانہ سمجھ تو اے منکر, علی تو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا, پڑھنا نعرہ حیدری حیدری, پڑھنا قصیدہ بولو علی علی یا علی 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 یا علی 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 پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا, سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. مولا علی کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آخر میں آپ سب سے گزارشات پیش کروں گا. ہمارے ماں باپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے پاس بیٹھے. بزرگوں کی خواہش ہوتی ہے بیٹا میرے پاس بیٹھے, کچھ مجھ سے بات چیت کرے. ماں کی خواہش ہوتی ہے میرا جوان بیٹا ہے
پال پوس کر بڑا کیا ہے، خون جگر پلایا ہے، بڑی اس کے لیے دعائیں کی ہیں، بڑی اس کے لیے تکلیفیں جھیلی ہیں، اب بڑھاپے میں کچھ دیر میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کرے، نہ بھی باتیں کرے کم از کم میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے چہرہ ہی دکھا دیا کرے۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، جس طرح جوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے کھیلیں، ہم ان کی خواہشات کو پورا کریں، تو ہمارے بزرگوں کی، ماں باپ کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر ہماری پھپھی ہیں، ہماری خالہ ہیں، ہمارے چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، یہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بچپن میں بہت پیار دیا ہوتا ہے، تو اب ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کبھی ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا بھانجا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے پاس آئے، کچھ ہم سے بات کرے، تو اپنے عزیزوں کو بھی ضرور یاد رکھا کریں، ان کی خواہشات کا بھی ضرور احترام کیا کریں، لیکن بس ایک بات یاد رکھیں، دوسروں کی خواہش کی وجہ سے اپنی آخرت کو کبھی بھی خراب نہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی بہتر بنائے زندگی، مختصر سی زندگی ہے